الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ گمراہی کی راہ کے راہی نہ بنو، آؤ اس الہ کو پہچان لو جس الہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں قوتوں سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ایک الہ برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جن مورتیوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، جن کو اپنے اچھے اور برے کا مالک سمجھتے ہو، یہ بیکار ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ انسانیت میں سے کچھ لوگ آئے جو محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابو بکر کی صورت میں، عمر فاروق کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، سیدنا علی کی صورت میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، اللہ ان تمام اصحاب رسول اللہ سے راضی ہو، وہ پیارے حبیب کے ساتھ کھڑے ہوئے، انسانیت کو اعتدال کی طرف بلایا، شرک اور کفر کی وادیوں سے نکالا، اور اللہ اپنے بندوں سے پھر ایسے راضی ہوا۔ رب کے یہ بندے چلتے زمین پر تھے، ان کے لیے سلام جبرائیل آسمان سے لایا کرتا تھا۔ جبرائیل کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو سنا دیجئے، تیرے اللہ نے تجھ سے راضی ہو کر اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو راہ اعتدال پہ لے کے چلتے رہے، بوڑھوں کے حق کو بتاتے رہے، بچوں کا حق بیان کرتے رہے، عورتوں کا حق بیان کرتے رہے، جن کو آپ کے آنے سے پہلے لوگ زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے آ کے انسانیت کو درس دیتے ہوئے کہا سنو، اگر کسی کی 3 بیٹیے ہوں، اگر کسی کی 3 بیٹیے ہوں، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ نکاح کر دے، یہ 3 بیٹیے نہیں ہیں، جہنم اور اس کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 3 نہ ہوں، 2 بیٹیے ہوں، کہا اگر کوئی 2 کی اچھی تربیت کر کے نیک جگہ پہ بیاہ دیتا ہے، یہ 2 بھی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ انسانیت کو عزت کے مقام پہ بٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین، انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور خود بیان فرمایا، اے انسانوں میری مثال تو ایسے ہے جس نے آگ جلائی، الاؤ جلایا، پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ جلانے والا ہاتھوں سے روکتا ہے کہ اس میں نہ گرنا، آگ ہے جل جاؤ گے، اور وہ اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں۔ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ انسانیت کو رحمت کے راستے پہ چلانے والے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو انسانیت پھر اسی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے حبیب کا درس بھلا دیا انسانیت نے، جس پیارے حبیب نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، جوانوں کو درس دیتے ہوئے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کہا تھا، یہ باپ تیرے لیے، یہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جہاد پہ جانے والا آیا تھا، آپ نے کہا تھا کس حال میں آئے ہو؟ کہا بابا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کہا ان کے قدموں میں رہ کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ انسانیت بھلا گئی پیارے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے دروس کو، اور راہ اعتدال سے ہٹتی ہوئی پھر نہ خالق کو یاد رکھا نہ مالک کو یاد رکھا، گمراہیوں میں ڈوب کے افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ وہ پیارے حبیب جس نے اللہ کا خالص تعارف کروایا تھا، وہ پیارے حبیب جس نے انسانوں کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکایا تھا، آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے اس کو بھلا دیا۔ کسی نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔
کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد، اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور، جو ہی قبر کے اندر گیا اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں۔ یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے۔ اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا۔ بھائی نعرے چھوڑ دے، نعرے چھوڑ دے میری پیارے بھائی، اور اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیجیے۔ نعرہ لگانا ہے تو ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجیے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھیے، اس دھرتی پہ پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہے بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں۔ کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے، رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے۔ سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو، لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی۔ اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا، اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی۔ نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے۔ نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تم نے محمد کریم کے راہ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کا بارڈر بنا دیا۔ نہیں، یہ اعتدال نہیں ہے، اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہج اہل حدیث میں اکٹھے ہو جائیے۔ جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے، رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے، نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ منہج یاد رکھیے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ انسانیت محتاج ہو چکی ہے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئی، انہوں نے پیارے نبی کی دی ہوئی دعوت توحید کو بھلا دیا، پیارے نبی کے دیے ہوئے پیغام اتباع رسالت کو بھلا دیا۔ کوئی اٹھا اپنے بزرگ کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے پیر کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے امام کا نام لے کر، کس نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، کسی نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، اور بھول گئے کہ محمد کریم نے فرمایا تھا پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ بدنصیب کون ہے؟ سوال ہو رہا ہے آپ کے آقا سے، سوال ہو رہا ہے آپ کے رسول سے، سوال ہو رہا ہے آپ کی کائنات کی عزیز ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے حبیب اس نامراد کا نام تو بتا دیجئے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا سنو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اگر جنت میں جانے والے کا نام سننا چاہتے ہو، جو محمدی بن گیا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ضرورت ہے تعارف کروایا جائے۔ لوگ اپنوں کا تعارف کرواتے ہیں، جن کے آخرت کے بارے میں
پاس کوئی گارنٹی نہیں. ان کا تعارف کرواتے ہیں, ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, آؤ فلاں کو پکڑو, فلاں کو پکڑو. ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی عزت کرو, فلاں کی بھی عزت کرو, اس کا بھی ادب کرو, اس کا بھی احترام کرو, اولیاء کا احترام, انبیاء کا احترام, بزرگان دین کا احترام. لیکن سنو, ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.